السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین۔ آصف علی زرداری نے وزیر اعظم شہباز شریف کو لگا دی ہے دھمکی۔ کس بات پر یہ دھمکی لگائی ہے اور ان کے درمیان کیا اختلافات ہوئے ہیں اور اس دھمکی کے پیچھے کون سے مقاصد یا کون سی شخصیات ہیں، یہ بہت اہم خبر آج ہم آپ کو دیں گے۔ اور پھر آپ کو خبر دیں گے جناب پاکستان تحریک انصاف کے ہم فیس کہہ سکتے ہیں، ترجمان کہہ سکتے ہیں، سابق وفاقی وزیر اطلاعات جناب فواد چودھری صاحب لگ گئے ہیں کھڈے لائن، اور کھڈے لائن لگے ہیں وہ اپنی ہی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کے اندر عمران خان صاحب سے وہ دور ہو گئے ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ فواد چودھری جیسا بندہ کھڈے لائن لگ سکتا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے، اور پھر بتائیں گے جناب سیم پیج بحال ہو گیا ہے، لیکن وہ سیم پیج پاکستان تحریک انصاف اور پاک فوج کے درمیان بحال نہیں ہوا، بلکہ مریم نواز شریف اور پاک فوج کے درمیان بحال ہوا ہے۔ آپ کے لیے بھی یہ حیرت کی بات ہے، ہم بھی اس کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں، اس پر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ آپ کو یہ خبر تو ہم دیں گے کہ آصف علی زرداری صاحب نے کس بات پہ دھمکی لگائی، اس کے پیچھے کیا تھا، فواد چودھری صاحب کے معاملات کیوں بگڑے ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ لیکن ذرا ہم مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں بات کر لیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ بہت عرصے سے ایک متنازع کردار رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت جو ڈان لیکس وغیرہ کا معاملہ آیا تھا، اس کی بھی بہت سارا نزلہ جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ پر گرا، اور جب یہ کیسز وغیرہ بنے اس میں بھی مریم نواز شریف صاحبہ پہ بھی کیسز بنے، ان کو گرفتار بھی ہونا پڑا، ان کو جیل بھی جانا پڑا، ایک بار نہیں ایک سے زائد بار جانا پڑا، بہت سارا متنازع کردار رہی ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر اپنے والد نواز شریف صاحب کی طرح جو پاک فوج کے کچھ افسران ہیں ان پہ بڑے اعتراضات بھی کرتی رہیں، اور ان کی باقاعدہ ایک درخواست موجود ہے ہائی کورٹ میں جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے، وہ تو ایک آن ریکارڈ چیز ہے، اس میں کوئی خفیہ بات نہیں ہے۔ لیکن اب وہ کہتا ہے نا کہ وقت بدلتا ہے اور رنگ بدلتا ہے، آسمان کیسے کیسے اور کیسے کیسے وقت بدل جاتا ہے اور لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں۔ وہ جب چیزیں ایک ہی موقف آ جائے تو پھر سیم پیج ہو جاتا ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ اس وقت جی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا اور مریم نواز کا سیم پیج ہے، اور سیم پیج پر ان کو کون لے کر آئے؟ ان کو لے کر آئے جناب عمران خان صاحب۔ عمران خان صاحب کیسے لے کر آئیں؟ عمران خان صاحب کے خلاف جو کچھ بھی ہوا، جیسے بھی وہ اقتدار سے نکلے، ایک آئینی طریقہ کار ہے تحریک عدم اعتماد کا، اس آئینی طریقے سے وہ اقتدار سے باہر ہوئے۔ لیکن اب چونکہ کہتے ہیں نا کچھ سودا بھی بیچنا ہوتا ہے بندے نے، تو انہوں نے ایک امریکی سازش والی کہانی، میں تو یہی کہوں گا کہ گھڑی، کیونکہ اس کا اب تک آج تک عملاً کوئی ثبوت نہیں آیا، اور گزشتہ کافی دنوں سے اس معاملے پہ ان کی ایک تکرار بھی چل رہی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی، جس میں عمران خان بھی شامل ہیں، اسد عمر بھی شامل ہیں، شیریں مزاری بھی شامل ہیں، یہ سارے لوگ یہ بات کرتے رہے۔ اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو گفتگو ہے، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح طور پہ کہا تھا کہ ہمارے پاکستان کی ایجنسیاں جو قومی سلامتی کے معاملات کو ڈیل کرتی ہیں، انہوں نے تمام در تفتیش کیا اور ان میں کسی قسم کا کوئی سازش کا ثبوت نہیں ملا۔ مداخلت والے معاملات چلتے رہتے ہیں، خط بھی آتے رہتے ہیں، لیکن جیسے کہتے ہیں جو عمران خان صاحب نے فرمایا تھا کہ جی ایک پلان کے تحت ان کو ایک عالمی سازش کے تحت اقتدار سے ہٹایا گیا، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات، ایسی کوئی شواہد ہماری ایجنسیوں کو نہیں ملے۔ اچھا، واضح طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر یہ بار بار کہہ رہے ہیں، کوئی تیسری چوتھی دفعہ انہوں نے یہ بات کی ہے، لیکن عمران خان صاحب وہ کہتے ہیں نا میں نہ مانوں، نہ عمران خان صاحب، اسد عمر صاحب اور شیریں مزاری صاحبہ، یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط بات کر رہے ہیں، ان کو سیاست میں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حالانکہ یہ کوئی سیاست کی بات تو نہیں، یہ تو نیشنل سیکورٹی کا ایک معاملہ تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا موقف ہے یا ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور اسے جو کوئی بندہ اختلاف کرے تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے، اس پہ بڑا انہوں نے برہمی کا اظہار کیا۔ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے پھر اس بات کی وضاحت دی کہ جناب یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، یہ پاکستان کے عسکری اداروں کا اور جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان کی رپورٹس ہیں، ان کے مطابق یہ بات کریں۔ تو اس وقت جو ہے وہ ایک ہیڈ آن پوزیشن ہوئی ہے۔ آپ اگر ٹویٹر پہ جا کے ٹرینڈز دیکھیں تو جنرل باجوہ صاحب کے خلاف اور جو دیگر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت سارے ٹرینڈز جو ہیں وہ چلائے جا رہے ہیں، جس کا الزام مبینہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آتا ہے۔ اس ساری سچویشن میں مریم نواز صاحبہ جو کہ ایک بڑی بولڈ خاتون ہیں، بہت اچھی مقرر ہیں اور اپنی بات بڑی دلیل سے اور بڑے طریقے سے اور بڑے زور دے کر کرتی ہیں، وہ جناب کودی ہیں اس معاملے میں۔ اور کل انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جو گفتگو کی، اس کا لب لباب جو تھا وہ یہی تھا کہ جناب جو ڈی جی آئی ایس پی آر بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، پاکستان کے جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں وہ اس چیز کو تفتیش کر چکی ہیں، اور یہ عمران خان صاحب اب غلط بات کر رہے ہیں۔ سو یہ ایک سیاسی میدان سے ایک اسٹیبلشمنٹ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مریم نواز شریف کا اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بات کرنا
چاہے وہ مطلب اپنی طرف سے آن میرٹ ہی بات کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ سیم پیج پر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب سیم پیج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کا جو بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو گا اس سے وہ ہٹ جائیں گے تو پھر سیم پیج ہوگا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو موقف ہوتا ہے کسی معاملے پر، قومی سلامتی کے معاملے پر یا کسی بھی قومی ایشو پر، تو وہ ایک ہو جاتا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ مریم صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ جی یہ بڑے، انہوں نے بار بار اس کو ریپیٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل تھی، یہ نیشنل سیاسی کونسل نہیں تھی کہ جس کی آپ بات کو کہہ دیں کہ اس میں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی کوئی رائے تھی یا کسی اور کی رائے تھی۔ تو یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آج کل آ رہی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، جناب فواد چودھری صاحب کی طرف آتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ پتہ ہے وہ پی ٹی آئی کے بڑے اوپننگ بیٹس مین ہیں، بڑے جناب لمبی لمبی شاٹیں مارتے ہیں، اور چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، یا وہ وزیر اطلاعات کی حیثیت سے ہوں۔ جب وزیر اطلاعات نہیں تھے، دوسری وزارت تھی ان کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی، تب بھی، اور اس کے بعد بھی جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں نہیں رہی تب بھی وہ ہر معاملے پہ پاکستان تحریک انصاف کا دفاع کرنے کے لیے فرنٹ فٹ پر آتے ہیں اور بہت مؤثر قسم کے دلائل دیا کرتے ہیں۔ ان کے دلائل سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے دلائل کو رد کیا جا سکتا ہے، لیکن جو پارٹی کے لیے ان کے جو ہے ووکل ہونا یا ان کا جو موقف یا بیانیہ ہے وہ پارٹی کو ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کو تقویت پہنچاتا رہا۔ اور کافی سارے معاملات پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو آخری دنوں میں عمران خان صاحب کی جو بھی معاملات چل رہے تھے، جب تحریک عدم اعتماد پہ وہ ووٹنگ نہیں کروانا چاہتے اور قاسم سوری صاحب نے وہ ایک وہ جو قرارداد کے ذریعے یا ایک جو پیش کی گئی تھی تحریک عدم اعتماد کی قرارداد، اس کو اپنی ایک رولنگ کے ذریعے رد کر دیا تھا، تو جو اس وقت بھی قانونی ٹیم کے ساتھ جو بھی مشاورت ہو رہی تھی، تو جو آخری لوگ تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، ان میں ایک فواد چودھری صاحب بھی تھے۔ اور جب سے وہ اقتدار سے علیحدہ ہوئے ہیں، فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ہر معاملے میں بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا دفاع بھی کرتے ہیں، ٹی وی پر بھی آتے ہیں، جلسوں میں بھی تقریریں کرتے ہیں، سوشل میڈیا سے بھی بات کرتے ہیں، میڈیا ٹاکس بھی کرتے ہیں۔ لیکن اچانک ان کے ارمانوں پہ اوس پڑ گئی، اور یہ اوس پڑنے کی وجہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ جس دن عمران خان صاحب نے 25 مئی کی لانگ مارچ کی کال دی ہوئی تھی، تو فواد چودھری صاحب کا جو ڈسٹرکٹ ہے جہلم، وہ بہت قریب ہے۔ فواد چودھری صاحب نے اپنے دور حکومت میں جہلم ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ بڑے فنڈز بھی لیے، ان کے کام بھی کروائے۔ تو ایک توقع ہوتی ہے کہ جب بندے نے اتنے کام کروائے ہوتے ہیں تو پبلک اس کے پیچھے نکلے گی، لیکن فواد چودھری صاحب انفارچونیٹلی لوگوں کو جہلم سے لانے میں ناکام رہے، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے ساتھ جہلم سے کوئی اچھا بڑا قافلہ لے کر عمران خان کی سپورٹ کے لیے اسلام آباد پہنچتے، وہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھ بندے نہیں ہیں، چند درجن ان کے ساتھ لوگ تھے، اور وہ الٹا آزاد کشمیر کے بارڈر پہ چلے کر وہاں پہ جا کے آزاد کشمیر اور کو اپیلیں کرتے رہے کہ جی میں آپ کا انتظار کروں تو آئیں میرے ساتھ رہیں، لیکن وہ بہرحال معاملہ نہیں ہوا۔ پھر میں وہ کنٹینر پہ بھی دکھائی نہیں دیے۔ تو یوں ایک جو ہے وہ گڈ بک سے تو وہ عمران خان صاحب کی نکل گئی، کیونکہ عمران خان صاحب کی تو ساری سیاست اس لانگ مارچ پہ جو ہے وہ ڈپینڈ کر رہی تھی، اور جب وہ لانگ مارچ ناکام ہوا تو عمران خان صاحب اس کے بعد بہت تیزی سے پیچھے گئے۔ اگرچہ کہ انہوں نے آج بھی کہا ہوا ہے کہ میں شام کو رات کو انہوں نے ایک اتوار والے دن کے لیے کال دی ہوئی ہے رات 9 بجے کے بعد کی، لیکن وہ کال بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی ہے کہ جی وہ اس وقت لاہور میں موجود ہوں گے، لیکن وہ خود پبلک میں نہیں آئیں گے، وہ جہاں پہ بھی موجود ہوں گے اپنے گھر میں، زمان پارک میں یا کسی بھی جگہ پہ، وہاں سے وہ آن لائن خطاب کریں گے اور اسکرینیں لگائی جائیں گی پاکستان کے مختلف شہروں میں۔ خیر یہ ایک الگ چیپٹر ہے، لیکن جو فواد چودھری ہیں وہ اب گزشتہ 4-5 دنوں سے بالکل آپ نے دیکھا ہوگا خاموش ہو گئے ہیں۔ کوئی ٹویٹوں میں بھی ان کی وہ کوئی بہار نہیں ہے، نہ وہ کسی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں، نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا دفاع کر رہے ہیں، نہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کر پہلے کی طرح کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں۔ تو بالکل ہی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ فواد چودھری صاحب کھٹے لین لگ گئے ہیں۔ اب یہ کھٹے لین لگے کیوں ہیں؟ اس لیے کھٹے لین لگے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نہ صرف وزارت اطلاعات کو سنبھالے ہوئے تھے، بلکہ پاکستان بھر کی جو بار کونسلز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، ان کے ساتھ بھی وہ ڈیل کیا کرتے تھے، اور وکلاء برادری کے اندر پی ٹی آئی کو پروموٹ کرنے کے لیے کام کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ اچانک عمران خان صاحب نے ایک ملاقات کی، حامد خان صاحب جو پاکستان کے ایک بہت بڑا نام ہے آئین اور قانون کی دنیا میں، بہت بڑے وکیل ہیں، پاکستان کی جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے اس کے وہ صدر بھی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کا باقاعدہ ایک گروپ ہے یعنی کہ نیشنل لیول پہ جس کو حامد خان گروپ کہا جاتا ہے، اور وہ بڑا مؤثر گروپ ہے، بار ایسوسیشنز کے الیکشنز میں وہ مؤثر گروپ بڑا اثر انداز ہوتا ہے۔ تو حامد خان صاحب بڑے طویل عرصے سے ناراض تھے عمران خان صاحب سے، اور وہ پارٹی کا بالکل بھی حصہ نہیں تھے، اور پھر حامد خان صاحب جو ہیں ان کے جو فواد چودھری صاحب کے بارے میں خیالات ہیں وہ سوشل میڈیا میں موجود ہیں، انہوں نے کافی الزامات بھی لگائے ہوئے ہیں کہ فواد چودھری صاحب ماضی میں یوں یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ ہم چونکہ کسی کے الزامات کو
کو دہرانا مناسب نہیں لگتا تو ہم نہیں دہرا رہے، لیکن وہ خاصے سنگین قسم کے الزامات تھے۔ تو اب فواد چوہدری صاحب کے اوپر یہ بھی بم پھوٹنا تھا۔ اب یہ بم پھوٹنے کی وجہ ان کا جہلم سے جلوس نہ لے کر جانا تھی یا کوئی اور وجہ تھی، یا جو پاکستان کی وکلاء برادری ہے وہاں پہ خان صاحب اپنا زیادہ اثر و رسوخ بنانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اب انہوں نے ہائی کورٹ بار کے ایک اجلاس سے بھی خطاب کیا، اگرچہ کہ وہاں پہ وکلاء کے وہ تند و تیز سوالات کے جوابات دینے سے قاصر رہے، لیکن بہرحال انہوں نے ایک ایونٹ وہاں پر ہوا ان کا، اور انہوں نے حامد خان سے ملاقات کی، اور حامد خان نے یہ ملاقات کے بعد بتایا بھی کہ یہ ملاقات ان کی خواہش پر نہیں بلکہ عمران خان صاحب کی خواہش پر انہوں نے جا کے کیا۔ سو حامد خان کی انٹری کا مطلب ہے کہ فواد چوہدری صاحب کی جگہ جو ہے وہ اب پارٹی کے اندر نہیں رہی۔ ہم یہ تو نہیں کہتے کہ پارٹی کے اندر ان کی بنیادی رکنیت کی جگہ نہیں ہو، ممکن ہے وہ رہیں، اور لیکن بہرحال جو پارٹی کی جو فرنٹ فٹ پر آگے لوگ کھیلتے تھے، جو عمران خان صاحب کے اوپننگ بیٹسمین تھے، حامد خان سے ملاقات کے ذریعے عمران خان صاحب نے فواد چوہدری صاحب کو یہ سگنل دے دیا کہ بھائی جناب آپ کی جگہ جو ہے وہ مبینہ طور پہ ہو گئی ہے ختم۔ تو فواد چوہدری صاحب اب ہم کہہ سکتے ہیں جی پی ٹی آئی کے اندر اب باقاعدہ طور پہ کھوٹے لائن لگے ہوئے ہیں اس وقت تک، جس وقت تک کہ ہم آپ کو پروگرام ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ اگر حامد خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب کے معاملات آگے چلتے ہیں تو یقینی طور پر فواد چوہدری صاحب کو بیک فٹ پر ہی رہنا ہوگا، یا پھر وہ پارٹی بدل لیں گے۔ پہلے بھی بدلتے رہے پارٹیاں، پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، کاف لیگ میں بھی رہے ہیں، اور یہ بھی کچھ خبریں آ تھیں کہ پچھلے دنوں بھی وہ کوششیں کرتے رہیں کہ دوبارہ پیپلز پارٹی میں ان کی جگہ بن جائے گی۔ مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی کچھ خبریں انکنفرمڈ آ رہی تھیں کہ وہ رابطے کر رہے ہیں۔ جب وہ وزیر تھے ایون تب بھی وہ ان کی کوشش تھی کہ جب وہ دیکھا تحریک اعتماد آئی ہے حالات بڑے خراب ہو گئے تو رابطے کرتے رہے، لیکن ان کو جسے کہتے ہیں کوئی گود لینے کے لیے مبینہ طور پر سیاسی طور پر تیار نہیں تھا۔ تو اب یہ فواد چوہدری صاحب بھی لگ گئے کھوٹے لائن۔ اب ہم آتے ہیں اس خبر کی طرف جو آج کی ہماری مین سٹوری ہے جناب۔ وہ خبر یہ ہے کہ اتحادیوں کی حکومت تو بڑی محبت سے بنی تھی، جس میں مین جو پلیئر تھے وہ نواز شریف صاحب تھے، اور شہباز شریف دونوں جو بھائی ہیں، اور آصف زرداری صاحب اور بلاول صاحب باپ بیٹا ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کا صاحبزادے اسد محمود، یہ اس کے معاملے کے کی پلیئر تھے۔ اب یہ جو کی پلیئرز ہیں ان کے درمیان ایک جو تعاون ہوا تو تبھی یہ ساری جو سیاسی بساط پاکستان میں بچھی، اور عمران خان صاحب کو تحریک اعتماد جیسے آئینی طریقے کے ذریعے انہوں نے مل جل کر گھر بھیج دیا۔ گھر بھیجنے کے بعد پھر انہوں نے مل کر حکومت بنائی، اور اس حکومت میں آنے سے پہلے جب تحریک اعتماد بھی پیش بھی نہیں ہوئی تھی، صرف اناؤنس انہوں نے کیا تھا کہ جی ہم کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کو مشترکہ پریس کانفرنسوں میں جناب پرائم منسٹر کہہ کے مخاطب کرنا شروع ہو گئے تھے، یعنی کہ آپس میں ان کی ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک محبتیں تھیں، سیاسی محبتیں ان دونوں۔ اگرچہ کہ سیاسی محبتیں کبھی بھی مستقل نہیں ہوتی، وہ کبھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں اور کسی سے ختم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن محبتیں بدل تھیں اور ابھی بھی ہیں۔ خیر ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ان کی محبتیں ختم ہو گئی ہیں سیاسی، وہ انہوں نے مل کر ایک حکومت کو چلا رہے ہیں تو وہ چلانا پڑے گا ان کو۔ لیکن ایک معاملے پہ جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان بہت شدید قسم کے اختلافات پیدا ہو گئے ہیں، اور وہ شدید قسم کے اختلافات پیدا ہوئے ہیں جناب نئے چیئرمین نیب کی تعیناتی پر۔ اب جو سابق جو ہمارے جو چیئرمین ہیں، وہ جو جیسے کہتے ہیں وہ سر تپاو فیم والے مبینہ طور پہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال، وہ اب فارغ ہو گئے ہیں، تو اب نیا چیئرمین انہوں نے تعینات کرنا ہے۔ یہ اگرچہ کہ کافی عرصے سے ان کی تعیناتی ہونی تھی، لیکن عمران خان صاحب کو چونکہ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مشاورت وہ نہیں تھے کرتے، تو اس وجہ سے یہ تعیناتی پینڈنگ تھی، اور وہی اس کو ایڈ ہاک بیسس پہ چلاتے پچھلے چیئرمین نے۔ اب خیر حکومت بدلنے کے بعد ان کو گھر جانا پڑا اور وہ گھر چلے گئے، اور اب نئے چیئرمین کی تعیناتی کا مطلب تو بہت سارے نام جہاں پر آئے کہ جی فلاں فلاں ناموں پہ غور ہو رہا ہے، وہاں پہ ایک نام جو ہے وہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کا نام بہت سنجیدہ حلقوں کی طرف سے سنائی دیا کہ ان کا نام اگلے چیئرمین نیب کے لیے زیر غور ہے۔ اگرچہ کہ ایسی بھی خبریں آئیں کہ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر جو ہیں وہ انہوں نے کوئی دلچسپی کا اظہار نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ میری چیئرمین نیب لگنے میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن کوئی ان کو لگانا چاہتا ہے چیئرمین نیب، اور وہ کوئی کون ہے؟ وہ کوئی ہے جناب آصف علی زرداری، پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین۔ اب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کو ہی چیئرمین نیب لگایا جائے، اور اس معاملے پر انہوں نے باقاعدہ طور پہ شہباز شریف صاحب کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھمکی لگا دی کہ جناب جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر کے علاوہ مجھے اور کوئی نام کا قبول نہیں ہے بطور چیئرمین نیب کے لیے۔ اب وہ آپس میں اگر اتحادی جو جماعتیں ہیں وہ آپس میں اگر ایک اتنے اہم ایشو پر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا تو وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اگرچہ نواز شریف صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، وہ اور آصف زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ مل کے مشاورت کے ساتھ ہی سارے کام کرتے ہیں، امید ہے یہ مسئلہ بھی جلد حل ہو جائے گا۔ لیکن جسٹس مقبول باقر کا نام جی چیئرمین نیب کے لیے آصف زرداری صاحب نے اڑ گئے اس کے اوپر، انہوں نے کہا جی بس یہی ہوگا چیئرمین، اس کے علاوہ میں کسی کو قبول نہیں کرتا، تڑی انہوں نے لات دی ہے جناب۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں کہ یہ
کیوں ہے؟ اب اس حوالے سے جو ہے وہ کچھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس سارے معاملے کے پیچھے کچھ کیسز ہیں، ان کیسز کو شاید آصف زرداری صاحب بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مبینہ طور پر وہ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں، کچھ تو ان کے اپنے کیسز ہیں اور کچھ کیسز جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب کے ہیں۔ ملک ریاض صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں تو ان کو بھیا کے وقت دو جو ہے وہ عہدے دیتا ہوں، ایک تو وہ پاکستان کی ہر حکومت میں ہوتے ہیں، پاکستان کی ہر بڑی پارٹی کے سربراہ کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہیں، ان کا کام کبھی نہیں رکتا اس ملک کے اندر، اور دوسرا جو ہے وہ یار لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ قومی بکرا ہے، ہر ایک کو اس کو ذبح کر کے جنہیں وہ اپنا فائدہ لے لیتا ہے۔ بہرحال یہ اس چیز پہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ اصل معاملہ ہے کیا، لیکن بہرحال مبینہ طور پہ جو ہمیں ذرائع کرنے بتایا وہ یہی بتایا کہ جناب یہ ساری کہانی کے پیچھے ملک ریاض صاحب اور ان کے کچھ کیسز ہیں، اور آصف زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ جسٹس مقبول باقر کو چیئرمین نیب لگوائیں تاکہ ان کے کیسز میں ان کو کوئی ریلیف مل سکے۔ آج کی یہ تینوں اہم خبریں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔